بے شک عورتوں کی تمام ہمت و کوشش یہی ہے کہ دنیا کی زندگی کو سنواریں اور اس میں طرح طرح کی فتنے اور خرابیاں برپا کرتی رہیں۔ بے شک یہ دنیا زوال و بال، خیال اور انتقال کا گھر ہے۔ اس کی لذات اس کی تکلیف کے مساوی ہیں اور اس کی سعادت اس کی نحوست کے ساتھ برابر نہیں ہے۔ اور بے شک یہ دنیا دھوکہ باز اور فریب دینے والی ہے، کبھی عطا کرتی اور کبھی روک لیتی ہے، اور جو کچھ دیتی ہے وہ بھی ایک نہ ایک دن چھین لیتی ہے۔ اس کی خوشی اور نعمتوں کو دوام نہیں، اس کے رنج و مصائب کا اختتام نہیں، اور اس کے مصائب و آلام سے کبھی سکون و آرام نہیں۔ اور بے شک دنیا اور آخرت سے ہٹانے والی ہے۔ دنیا دار کو جب اس کے حاصل کرنے کا کوئی راستہ ملتا ہے تو اس کی حرص بڑھا دیتی ہے اور وہ اس پر دیوانہ ہو جاتا ہے اور راہ راست سے بھٹک جاتا ہے۔ اور بے شک اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کو آخرت حاصل کرنے کا ذریعہ بنایا ہے اور اہل دنیا کو اس میں مبتلا فرما دیا ہے کہ معلوم ہو کہ ان میں سے کون لوگ اچھے کام کرتے ہیں، اور ہم لوگ دنیا کمانے کے لیے پیدا کیے گئے ہیں اور نہ اس کے حاصل کرنے کے واسطے کوشش کرنے کا ہمیں ایسا حکم ملا ہے۔ ہمیں دنیا میں صرف اس لیے رکھا گیا ہے کہ ہماری جانچ ہو اور اس میں رہ کر آخرت کے لیے توشہ بنائیں۔ اور بے شک دنیا ایک ایسا گھر ہے جس کا اول تکلیف اور اس کا آخر فنا ہے۔ اس حلال چیزوں پر حساب ہوگا اور حرام پر عذاب۔ بس جو شخص اس میں غنی ہے وہ اکثر فتنے میں مبتلا اور فقیر و محتاج ہے، وہ غم میں مبتلا ہے۔ دنیا ایک ایسا گھر ہے جس کا انجام بردباری اور فنا اور اس کے رہنے والوں کے لیے جلا وطنی کی سزا ہے۔ یہ بظاہر میٹھی اور سرسبز ہے اور وقتی طور پر اپنے طلبگاروں کو دی گئی ہے، یہ دیکھنے والوں کا دل منہ لیتی ہے۔ اے مسلمانوں، تمہیں چاہیے کہ اپنی آخرت کے لیے اچھا توشہ تیار کر کے اس سے جاؤ، اور دنیا کا مال و متاع اللہ تعالیٰ سے صرف اسی قدر مانگو جو تمہیں باقدر کافی ہو، اور گزر اوقات سے زیادہ کے طالب ہرگز نہ بنو۔ بے شک دنیا منتہائے نظر ہے۔ جو شخص عقل کا اندھا ہے وہ اس کے آگے کوئی چیز نہیں دیکھتا، اس کی نظر اسی تک پہنچتی ہے، اور جو آنکھوں والا ہے اس کی نظر اس سے پار ہو جاتی ہے، اور وہ جانتا ہے کہ رہنے کا گھر اس سے آگے ہے۔ بس آنکھوں والا آخرت کے لیے توشہ تیار کرتا ہے اور اندھا دنیا کے لیے سامان جمع کرتا رہتا ہے۔ بے شک دنیا کی خرابی کی یہ دلیل ہے کہ وہ ایک حالات پر باقی نہیں رہتی اور کبھی تغییر و تبدیل سے خالی نہیں۔ ایک طرف درست کرتی ہے تو دوسری طرف بگاڑ دیتی ہے، ایک شخص کو خوش کرتی ہے تو دوسرے کو رنج میں ڈال دیتی ہے۔ غرض میں رہنا سراسر خوف و خطرہ ہے، اس پر اعتماد کرنا نہایت نادانی، اس میں دل لگانا بیہودہ کام، اور اس پر بھروسہ کرنا گمراہی ہے۔ بے شک دنیا وہ گھر ہے جو سختی اور مصیبت کے ساتھ مشہور اور بے وفائی کے ساتھ موصوف ہے۔ اس کے حالات کو دوام نہیں، اس میں آنے والوں کے لیے سلامتی اور آرام نہیں، اس میں زندگانی مذموم اور امن و مدوم ہے۔ دنیا میں بھلائی کم، برائی حاضر، لذت قلیل اور حسرت طویل ہے۔ اس کے خوشی و آرام رنج و تکلیف سے ملے ہوئے ہیں، اس کی سعادت نحوست کے ساتھ گھٹی ہوئی ہے۔ بے شک دنیا دین کو بگاڑنے اور ایمان و یقین کو دور کرنے والی اور بلا شبہ دنیا تمام آفتوں کا سر اور مصائب کی جڑ ہے، اور بے شک دنیا مصیبتوں کا گھر اور فتنوں کا مقام ہے۔ جو اس کے پیچھے دوڑتا ہے یہ اس سے بھاگ جاتی ہے، اور جو اس کے واقعات دیکھ کر بصیرت حاصل کرتا ہے اسے پورا عقل مند بنا دیتی ہے۔ بے شک دنیا کی سچی اور واقعی چیزیں بھی کھیل اور دل لگی کے سامان کی مثال ہیں، اور اس کی عزت در حقیقت ذلت اور اس کا عروج و ترقی در حقیقت پستی و کمی ہے۔ بے شک دنیا ایک دھوکے کی ٹوٹی ہے جو انسان اور جنت کی نعمتوں کے درمیان آڑ کی مثل ہے۔ یہ زائل ہونے والا سایہ اور ایک طرف جھکی ہوئی دیوار ہے جو عنقریب گر جائے گی۔
بے شک دنیا سے زہد کے بغیر سلامت رہنا ناممکن اور محال ہے۔ کتنے ہی لوگ اس کے فتنے میں مبتلا ہوئے، بس انہوں نے جو کچھ اس سے اپنی بہبود کے لیے جمع کیا اس کی بابت حساب دینا پڑے گا، اور جو کچھ اس سے آخرت کی بہتری کے لیے حاصل کیا وہ ان کی مدد میں پیش ہوگا، جس کے وہ ہمیشہ مزے اڑائیں گے۔ اور بے شک دنیا کا ظاہر ہوش نما معلوم ہوتا ہے، مگر اس کا باطن ہلاک کرنے اور دھوکہ دینے والی چیزوں کے ساتھ آراستہ ہے، اور یہ اپنی زینت سے فریب دیتی ہے۔ وہ گھر ہے جو اللہ تعالیٰ کے ہاں نہایت ذلیل ہے، اس کا حلال حرام کے ساتھ اور خیر شر کے ساتھ محلود ہے۔ بے شک دنیا اور آخرت کی مثال ایسی ہے جیسے کسی شخص کی دو بیویاں ہوں، جب ایک کو راضی کرتا ہے تو دوسری ناخوش ہو جاتی ہے۔ بے شک دنیا کی زندگی چھوٹی اور اس کی بھلائی کم، اور اس کی لذت فنا ہونے والی ہیں، اور ان پر سزا ملے گی، وہ ہمیشہ باقی رہے گی۔ اور بے شک دنیا تیرے قیام کا گھر ہے اور تیرے ٹھہرنے کی جگہ نہیں بنائی گئی ہے، بس تم اس سے جانے کی تیاری میں رہو، اور اس سے ہمیشہ رہنے کے گھر کے لیے اعمال صالحہ کا توشہ تیار کرتے رہو، اور اس کی موجودہ نعمتوں کے فریب میں نہ آؤ، اور یہ دنیا ناممکن اور محال امیدوں سے مغرور کرتی ہے، جھوٹ موٹ کی آرزوؤں سے فریب دیتی ہے، اور طرح طرح کے تفکرات پیدا کرتی ہے، اور بلا شبہ یہ آخرت سے دور کرتی ہے اور ہلاکت کے گڑھے میں جا ڈالتی ہے۔ وہ شخص اچھا ہے جس نے دنیا کی خواہشوں سے مایوسی اور ناامیدی اختیار کی، قناعت اور پرہیزگاری کو اختیار کیا، اور حرص و متاع سے بیزار ہوا۔ بلا شبہ حرص پوشیدہ محتاجی اور قناعت ظاہری دولت مند ہے۔ دنیا ایک ایسے سرسبز شاداب کھیت کی مثل ہے جس کے ارد گرد نفسانی خواہشات کی باڑ ہے، جو اپنے ساز و سامان کے ساتھ خوش نما معلوم ہوتی ہے، لیکن در حقیقت یہ فضول امیدوں سے آراستہ ہے اور دھوکے اور فریب کی چیزوں سے مزین ہے۔ یہ سراسر دھوکے باز اور ضرور رسا ہے، اور لوگوں کو کھا جانے والی اور ہر کسی کو ہلاکت میں ڈالنے والی ہے۔ کل قیامت کو دنیا سے انہی لوگوں کو سعادت مندی اور فائدہ حاصل ہوگا جو آج اس سے بھاگتے ہیں، اس کی طرف مائل نہیں ہوتے، اس کو فانی مانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں دنیا کے ذلیل و خوار ہونے کی یہ دلیل ہے کہ جب کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے تو اسی کے طفیل کرتا ہے، اور جنت کی نعمتیں اس کے ترک کرنے ہی سے حاصل ہوتی ہیں۔ دنیا ایک جال کی مانند ہے، اور جو شخص اس کی خواہش کرتا ہے اسے لپٹ جاتی ہے، اور جو اس سے اعراض کرتا ہے اس سے برکنار رہتی ہے۔ بس اپنے دل کو اس کی طرف مائل نہ کرو اور اس کی طرف متوجہ مت ہو، ورنہ یہ تجھے اپنے جال میں پھنسا لے گا اور ہلاکت میں ڈال دے گا۔